بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول خدا کی بیٹی جناب سیدہ کی خدمت کی۔ جناب فضہ جو حبش کی شہزادی سے خانوادہ اہل بیت کی کنیز بنی، آپ پاکیزہ دل کی خاتون تھیں اور پاک گھرانے کی خدمت کو دنیا و آخرت کی عزت سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ایسا مقدر پایا کہ جس پر دنیا کی ملکائیں جتنا بھی رشک کریں کم ہے۔ امام علی نے آپ کا عقد صابیہ نامی ایک شخص سے کیا جو 1 سال 6 مہینے میں انتقال کر گئے۔ بی بی فضہ نے 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی، بات کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی رہیں۔ بی بی فضہ کے پاس علم کیمیا کا بھی علم تھا جو کہ آپ نے بی بی فاطمۃ الزہرا سے سیکھا تھا۔ رسول خدا نے بھی آپ کو کافی تعلیم دی تھی۔ جب حبش کے لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے ہماری شہزادی، آپ ہماری سلطنت کو چھوڑ کر بی بی سیدہ کی غلام کیوں بن رہی ہیں، تو بی بی فضہ نے جواب دیا کہ کون کہتا ہے کہ میں نے اس سلطنت کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب تو میں زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی حکومت کرتی ہوں۔ جناب فضہ نے کہا کہ لوگوں نے تو جنت میں جانا ہی ہے، میں تو جنت میں رہتی ہوں، میں اس گھر میں رہتی ہوں جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے اور جہاں پر معصوم ہستیاں موجود ہیں۔ بی بی فضہ کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ مدینے سے قافلہ چلا حج کے لیے، سب نے احرام باندھا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ رستے میں پانی کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دھوپ کی بہت شدت تھی تو رستے میں ایک مقام آیا، دیکھا تو ایک خاتون اونٹنی پر سوار تھیں اور وہ بولنے لگیں کہ اے پروردگار، نہ تو نے مکے میں پہنچایا نہ ہم مدینے پہنچے اور بیچ میں پانی ختم ہو گیا۔ اے خدا، تجھے میری نانی کا واسطہ جو انہوں نے خدمت انجام دی، ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا پانی پہنچا دے یا مکہ پہنچا دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سارے قافلے نے دیکھا آسمان سے ایک ڈول نازل ہوا جس میں پانی تھا، انہوں نے خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا۔ راوی کہتا ہے میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم مکے پہنچے تو دیکھا کہ ان کے طواف کی ایک اپنی ہی ہیبت اور جلال ہے۔ میں نے قافلے کے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے اس خاتون سے ملنا ہے، کسی طرح ملاقات کروا دیں۔ تو جب راوی کی اس خاتون سے ملاقات ہوئی تو اس نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ آپ نے دعا میں کس کا واسطہ دیا تھا جو خدا نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ اور اسی وقت پانی نازل ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میری نانی کا نام فضہ ہے، میں نے اپنی نانی کا واسطہ دیا تھا، میری نانی نے بی بی سیدہ کی اور اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم جناب فضہ کا واسطہ دیتے ہیں اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ خدمت جناب سیدہ کا نتیجہ ہے جو بی بی فضہ کو اتنا بڑا مقام خدا کی طرف سے عطا ہوا۔ جب بی بی فضہ پوری زندگی رسول خدا کے خاندان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آخری وقت تک آ پہنچیں تو جیسے ہی سوال جواب کرنے والے فرشتے آپ کی لحد میں آنے لگے تو آواز غیب آئی کہ اے فرشتوں، ٹھہرو، آج اس کی لحد میں جا رہے ہو، سنبھل سنبھل کر جانا، کیونکہ یہ وہ فضہ ہے جس نے پوری زندگی میرے محبوب کے گھر سے محبت کی، ان کی کنیزی میں آنے کے لیے اپنی سلطنت کو قربان کر دیا، کوئی بھی رعب یا دبدبا نہ دکھانا، غلام کی طرح سلام پیش کرنا۔ فرشتے جیسے ہی بی بی فضہ کی لحد تک پہنچے تو فوراً پلٹ کر اللہ کے دربار میں آئے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے خالق، وہاں ہم نے منظر عجیب دیکھا۔ دوسرے فرشتے پوچھنے لگے کیا دیکھا؟ تو وہ فرشتے فرمانے لگے کہ ہم نے دیکھا وہاں ہم سے پہلے انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں اور وہاں سخت پردہ ہے اور ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی لحد میں بی بی فاطمۃ الزہرا بھی موجود ہیں۔